اہتمام رمضان کر لیجئے، اپنا دامن مرادوں سے بھر لیجئے۔ اہتمام رمضان کر لیجئے، اپنا دامن مرادوں سے بھر لیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ ناظرین و سامعین، پروگرام اہتمام رمضان کی آج کی نشست کو لے کر آپ کا میزبان محمد امجد علی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، رمضان کے اختتام پر عید منائی جاتی ہے جس کو عید الفطر کہتے ہیں۔ عید الفطر کا نام فطرے سے ہے۔ فطرے کے احکام جاننا بہت ضروری ہے اس سے پہلے کہ وہ اس کے احکام جو ہے عائد ہو جائے۔ تو فطرے کے احکام کب سے شروع ہوتے ہیں، اس تعلق سے بہت سارے لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ تو اس غلط فہمی کو آج انشاءاللہ ہم دور کریں گے۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں مولانا سیف صاحب، جو کہ خطیب جامع مسجد محمدیہ کشن باغ۔ مولانا، آپ کا ایچ ڈی ٹی وی پر خیر مقدم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مولانا، عید الفطر کو عید الفطر کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، عید سے پہلے اس عید کے ڈیفینیشن کو یہ سمجھیں۔ آپ اللہ رب العزت نے آپ کو موقع عطا کیا اس کی بارگاہ میں ایک خاص قسم کی عبادت کا، یعنی روزے کا موقع دیا، اور ایک ماہ کے روزے جو آپ پر فرض کیے گئے تھے، اور قرآن نے واضح طور پر آپ سے خطاب کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو اس آیت کا تقاضا یہ تھا کہ اپنے کو ایمان والا ثابت کرنے کے لیے ہم روزدار رہیں، روزے سے رہیں۔ چنانچہ جن لوگوں نے بھی اللہ رب العزت کی اس عطا سے فائدہ اٹھایا اور روزہ رکھا، اس کی خوشی کا ایک اظہار ہے یوم عید۔ جی۔ اور مسلمانوں کی عید کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس دن کوئی مسلمان بھوکا نہ رہے، پیاسا نہ رہے، جی۔ اس کے دستر پر کوئی کمی نہ رہے، اس کا پیٹ بھرا ہوا رہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کروایا مدینہ طیبہ کی گلیوں میں 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، اور پہلے ہی سال جب روزے فرض ہوئے اسی سال اسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید سے پہلے اعلان کروایا کہ تم پر صدقہ فطر واجب کیا گیا۔ تو اب یہ صدقہ فطر اس لیے بھی اس میں حکمت ہے کہ عید کے دن سبھی جہاں صاحب حیثیت لوگ کھاتے پیتے ہیں، کل تک کھانا آپ کے اوپر دن کے وقت میں حرام کر دیا گیا تھا۔ اب آج کا دن کھانے پینے کا دن ہے، یعنی پینے سے مراد جو حلال مشروبات اور جو حلال غذائیں ہیں، اللہ رب العزت نے آج ان کو تمہارے لیے یہ دسترخوان رحمت ہے، نعمت ہے اللہ کا عید کے دن۔ تو جب تم کھائیں گے اور پئیں گے مشروبات اور خوشی کا اظہار کریں گے تو کوئی بھوکا اپنے گھر میں بھوک محسوس نہ کرے، دستر پہ تنگی محسوس نہ کریں، اس کے بچے بلکتے نہ رہیں، ان کو بھی اپنی خوشیوں میں کھانے میں شامل کرنے کے لیے صدقہ فطر واجب کیا گیا۔ جی
تو صدقہ فطر واجب کیا گیا ہے اس غرض سے کہ کوئی بھی مسلمان اس دن بھوکا نہ رہے، جسے عید الفطر کہتے ہیں۔ تو اب یہ صدقہ فطر کی کس کس پر لاگو ہوتا ہے؟ دیکھیے، جو صاحب نصاب ہیں، اور صاحب نصاب کے لیے آسان مسئلہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہے وہی صدقہ فطر کے لیے بھی صاحب نصاب ہے، لیکن یہاں ایک مسئلہ بہت باریکی سے سمجھنا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے 1 سال گزرنا ہے آپ کے پاس مال آنے کے بعد، 1 سال گزرنے کے بعد اس مال پر زکوٰۃ ہے۔ لیکن صدقہ فطر میں صاحب نصاب وہ بھی ہیں جو آج ہی پیسہ آیا ہے، عید کے دن ہی پیسہ آیا ہے، یا اس سے 1 دن پہلے آیا ہے، 1 مہینہ پہلے آیا ہے، 2 مہینے پہلے آئے ہیں، کچھ عرصہ پہلے اس کے نے وہ صاحب نصاب ہو گیا ہے، تو اس پیسے پر 1 سال گزرنا ضروری نہیں۔ ٹھیک، اس دن جو خوشحالی کی کیفیت میں ہیں، صاحب حیثیت ہے، وہ بھی صدقہ فطر کے لیے صاحب نصاب ہے۔ ٹھیک۔ تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ عید سے پہلے پیدا ہونے والے بچے پر بھی جو ہے صدقہ فطر واجب ہے؟ سب عید سے پہلے ہی نہیں، عید کے دن جو بچہ تولد ہوا اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، اور اس کے لیے بالغوں پر ہی واجب نہیں ہے، صاحب نصاب اپنے بچوں کا بھی صدقہ فطر ادا کریں۔ اچھا، یہ اسلام کی سب سے بڑی حکمت ہے محترم امجد صاحب، کہ جب گھر کا ایک ایک فرد اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا تو مد مقابل جو بھوکے ہیں، جو پیاسے ہیں، جو مجبور ہیں، جن کے پاس بھوک کے لیے تنگدستی کا سامنا ہے، ان لوگوں کے لیے بھی گھر کے یہ شیرخوار بچوں کا بھی صدقہ فطر بڑوں کا اور چھوٹوں کا دونوں کا برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بچہ دودھ پیتا ہے تو اس کا صدقہ فطر کم ہے، اور بڑا کھانا کھاتا ہے تو اس کا صدقہ فطر زیادہ ہے، بلکہ ہر جان پر اتنا ہی صدقہ فطر ہے، جتنا چھوٹے پر ہے اتنا بڑے پر ہے۔ اچھا، تو بچے پر وجوب کیسے ثابت ہوگا؟ بڑوں پر تو صاحب نصاب ہونا ہے۔ بچے پر واجب اس لیے سے ثابت ہوگا کہ وہ کفالت میں ہے صاحب نصاب کے، اوکے، باپ کی کفالت میں ہے، دادا کی کفالت میں ہے، تو یہ جو کفیل ہیں اس کے، ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں۔ اور صدقہ فطر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ روزے داروں پر ہی صدقہ فطر ہے۔ ایک حدیث پاک تو یہ ہے کہ صدقہ فطر روزے کی اصلاح کرتا ہے، جیسے سجدہ سہو نماز کی اصلاح کرتا ہے، ایسے ہی حج میں دم دینا، کہ اگر دیگر جنیات ہیں وہ حج کی غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں، تو یہاں پر روزے کی اصلاح کے لیے اصلاح سے مراد وہ غلطیاں ہیں جو روزہ دار کسی بھی غفلت سے کر دیتا ہے، بد نگاہی ہوگی یا بد کلامی ہوگی، یا ایسی غلطیاں جو روزے میں سخم پیدا کرتی ہیں، ان روزوں کی اصلاح کے لیے صدقہ فطر ہے ایک طرف۔ لیکن اگر کوئی شخص روزہ دار نہیں بھی ہے تو تب بھی اس پر واجب ہے، اس پر اس لیے واجب ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے۔ اچھا، ایک تو روزہ دار صاحب نصاب بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، اور جب یہ روزہ دار ہے تو اس کے روزے کی اصلاح ہوگی، لیکن وہاں اس کے مال کی اصلاح ہوگی۔ یہ وقتی طور پر زکوٰۃ سال بھر جو مال آپ کے پاس رکا رہا اس کی اصلاح کرتا ہے، لیکن یہ ایٹ اے ٹائم جو مال آپ کے پاس ہے اس مال کی اصلاح کرتا ہے۔ تو گویا اس طریقے سے جو روزہ نہیں رہا اس کے لیے بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ جی، تو اس کی ڈیٹ کب شروع ہوتی ہے؟ میں نے پہلے سنا تھا کہ چاند رات سے لے کے عید کی نماز کو جانے سے پہلے تک دے دینا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میرے سامنے قانون شریعت رکھی ہوئی ہے، جی، یہ اردو زبان کی کتب فقہ میں میرے نزدیک بہار شریعت جو 18 جلدوں پر حضرت امجد علی رحمۃ اللہ علیہ نے تدوین کی تھی، اس کتاب کا اثر اگر ہے تو یہ قانون شریعت ہے۔ یہ قانون شریعت مفتی شمس الدین احمد رضوی جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاہکار ہے، وہ 18 جلدوں کا اثر ہے یہ، اور اس میں
اس کے وقت کے سلسلے میں بڑی کمال کی وضاحت ہے کہ جیسے عوام کا خیال ہے کہ عید تک اس کا وقت ہے یا عین عید کے وقت میں صدقہ فطر دیتے ہیں. ایسا نہیں، بلکہ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی آپ کے پاس جو پیسہ ہولڈ کر کے آپ ابھی رکھے ہیں، یا عید کے دن آیا ہے، یا عید سے 2 روز پہلے آیا، یا 4 روز پہلے آیا، عید کے دن آیا ہے، تو تب بھی اس پیسے کی اصلاح کے لیے اب صدقہ فطر دینا ہے. تو عید تک ہی نہیں، عید کے بعد بھی یہ واجب ہے. اگر عید کو کسی کوتاہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے دے نہ سکا، دینا تو یہ ہے کہ عید سے پہلے دیں. اگر رمضان میں پیسہ آ گیا ہے، صدقہ فطر دے دیں تاکہ روزداروں کی روزی میں، ان کے کھانے میں، ان کے دستر میں وسعت پیدا ہو. لیکن اگر عید کے دن ہی دیتا ہے یا عید کی نماز کے بعد دیتا ہے تو تب بھی وہ ادا ہے. لیکن اگر عید کے دن نہیں دے سکا ہے تو عید کے بعد بھی اگر ادا کرے گا تو صاحب قانون شریعت نے در مختار کے حوالے سے واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ وہ عید کے بعد بھی جو دیا جا رہا ہے وہ قضا نہیں ہے، بلکہ وہ ادا ہی ہے. بلکہ زندگی بھر اس کا وقت، زندگی بھر اگر میں اپنی زندگی کے خدا نخواستہ جتنے سال میں صدقہ فطر نہیں دیا ہوں وہ واجب میرے گردن پر رکھا ہوا ہے. اور پھر صاحب قانون شریعت نے در مختار کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ جب بھی دیں گے وہ قضا نہیں بلکہ ادا ہی ہوگا. اچھا. اور اس کو ادا کرنا ہے، اور اس کی اہمیت کا یہ عالم ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزداروں کو اس کی اہمیت یہ بتائی ہے کہ جب صدقہ فطر صاحب نصاب ہونے کے باوجود تو روزے معلق رہتے ہیں، جب تک کہ ادا نہیں کرتے ہیں. آپ روزے تو رہ گئے لیکن آپ نے صدقہ فطر ادا نہیں کیے تو وہ روزے معلق ہیں جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کریں. اور اس حدیث کو دلیمی سے صاحب قانون شریعت نے اور صاحب بہار شریعت نے اپنی کتب میں نقل کیا. اب اس کا نصاب کتنا؟ جی کچھ آپ فرما رہے تھے. اس کا نصاب کتنا ہے، کتنا دینا ہے اور کیا کیا دینا ہے. اچھا، نصاب کا سوال اس کے بعد کریں گے. ذہن میں میرے یہ سوال آ رہا ہے، آپ نے شروع میں بتایا کہ صدقہ فطر کا مقصد یہ ہے کہ عید الفطر کے دن کوئی بھی بھوکا نہ رہے، عید کی خوشیوں میں پورے مسلمان شامل ہوں، امیر ہو کے غریب. اب اگر آپ رمضان کے سٹارٹ میں ہی اگر صدقہ فطر ادا کر دیے تو جو لے گا وہ رمضان میں ہی خرچ کر دے گا، تو پھر وہ عید کی خوشیوں میں کیسے شریک ہوا؟ صاحب بہت اچھی بات بولے آپ کہ رمضان میں اگر وہ خرچ کر رہا ہے تو روزے رہنے کے بعد میں اس کو آپ سہولت پہنچا رہے ہیں. جی. تو ایک تو آپ سہولت کار ہوئے رمضان مبارک میں اس کی افطاری کے لیے یا اس کی سحری کے لیے. تو افطاری اور سحری کے وقت میں کھلانا پلانے کی فضیلتیں اپنی جگہ عید کے دن کے کھلانے پلانے سے زیادہ افضل ہیں، زیادہ بہتر ہیں، زیادہ جو ہے انعام کا سبب ہے. تو اگر عید سے پہلے بھی دے رہے ہیں تو یہ عید کے دن کے دینے سے زیادہ ہے. اب عید کے دن کی خوشی کا معاملہ تو مثلا مثال کے طور پر کسی نے رمضان مبارک کے سحری کے درمیان میں اس کو سحری کا انتظام صدقہ فطر سے کرا دیے. سحری کھلایا نہیں، اگر خالی سحری کھلا دے گا تو صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. مالک بنانا ہے اس کو، زکوٰۃ میں ہو یا صدقہ فطر میں، اس پیسے کا مالک بنانا ہے. تو ممکن ہے کہ اگر وہ مالک بن گیا، وہ پیسہ لے لیا تو رمضان میں وہ نہیں خرچ کرے گا، عید کے وقت میں بچا کے رکھ کے خرچ کرے گا. تو یہ حکمت ہے اس میں، چاہے رمضان میں خرچ کر لے، رمضان میں خرچ کرے گا تو یہ اجر کثیر ہے. عید کے دن خرچ کرے گا بچا کے تو اس میں بھی یہ سہولت ہے. ٹھیک، اس طریقے سے یہ حکمتیں ہیں اس میں. تو آپ نے جس طرح سے بتایا کہ ٹھیک ہے عید الفطر میں خوشیوں میں شامل ہونا ایک بات ہے، مگر اگر رمضان میں ہی اگر دے دیا جائے تو پھر وہ روزوں میں زیادہ ثواب ہوگا، ثواب میں اضافہ ہوگا، تو اور بہترین بات ہو گئی. تو الحمدللہ میرا یہ بھی ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا. اب اس کی مقدار پر آتے ہیں، کیونکہ جس طرح سے زکوٰۃ کی نصاب میں بھی جھگڑا رہتا ہے، فطرے کے نصاب میں بھی جھگڑا، کتنی مقدار ہونا ہے، تو ذرا وضاحت فرمائیں. شمال جنوب یا پھر کیا، کیسے دیکھنا ہے؟ امجد صاحب، پورے بر صغیر میں
صدقہ فطر کا جو نصاب ہے وہ 2 کلو 50 گرام سے زائد ہے پورے بر صغیر میں، بلا مسلکی اختلاف کے. جی لیکن صرف دکن میں، حیدرآباد دکن میں اس کو 1.25 کلو بتایا جاتا ہے، جی اور ایک طبقہ اس 1.25 کلو پر شد و مت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیتا ہے. ٹھیک. چلیے اگر وہ 1.25 کلو ہی ہے، پورے بر صغیر میں 2 کلو 50 گرام سے اونچا ہے، لیکن اگر وہ 1.25 کلو ہی ہے تو 2 کلو سے اونچا دینے والوں کا صدقہ فطر 1.25 کلو بھی آ جائے گا اس میں. بالکل. لیکن اگر وہ نصاب پر نہیں اترے گا 1.25 کلو جی تو پھر روزے معلق رہیں گے. جی. تو اب پھر بہتر یہ اور ایک پریشانی کی بات یہ ہے، کیونکہ ہم دکنی لوگ ہیں تو ہمیں یہ فکر لاحق ہو جائے گی کہ اگر ہم 1.25 کلو نصاب پر عمل کریں گے، خدا نخواستہ اگر فطرہ ادا نہیں ہوا تو ہمارے روزے معلق ہو گئے. تو یہ پیمائش بینچ مارک کیا ہے جو بر صغیر میں یہ 2 کلو 50 گرام کیوں کہتے ہیں اور دکن میں 1.25 کلو کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے دکن میں جامعہ نظامیہ حیدرآباد کا ایک نصاب ہے، نصاب اہل خدمات شریعہ، جی اس میں 1.25 کلو لکھا گیا ہے، لیکن پورے بر صغیر میں 2 کلو 50 گرام ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ہم دکنی ہیں تو پھر جامعہ نظامیہ کے فتوے پر ہم عمل کریں گے، تو وہ آپ کی صوابدید پر ہے. میں اصرار نہیں کرتا کہ آپ جامعہ نظامیہ کے فتوے پر عمل نہ کریں، لیکن قرآن حکیم ہمیں دعوت دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے تا وقتے کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. جی. تو آپ اگر یہیں کیل رہے ہیں، کیوں بھائی 1.25 کلو 2.25 کلو فلاں کلو، آپ اس سے زائد دے دیں، ٹھیک. اس سے زائد دے دیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اگر 1.25 کلو بھی دیتے ہیں آپ تو علماء کا فتویٰ ہے اس پر، ٹھیک ہے وہ علماء جانیں، ہم اس پر کوئی تنقید نہیں کرتے ہیں. جی لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ دے دیں، کیونکہ بر صغیر میں دیوبندیوں کا یا اہل سنت کا یا اہل حدیث کا سبھی کا موقوف 2 کلو 50 گرام سے اونچا ہے. جامعہ نظامیہ کا موقوف 1.25 کلو ہے، اور دکنی حضرات اگر 1.25 کلو پر ہی اکتفا کرتے ہیں تو ہم اس پر اپنی طرف سے کوئی رائے زنی کر کے علماء کے درمیان میں بدتمیزی بے ادبی کے راستے کھلنا نہیں چاہتے. کیونکہ علماء کا اس میں اختلاف ہے تو یہ ایمان اور کفر کا اختلاف نہیں، یہ عقیدے کا اختلاف نہیں، ایک پیمانے کا اختلاف ہے. جی. اور وہ پیمانے کا اختلاف آپ 1.25 کلو دے دیں تو نتیجتاً علماء اکرام نے جب فتویٰ دیا ہے 1.25 کلو کا تو ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا روزہ معلق ہے. جی. آپ تو علماء کے فتوے پر عمل کیے ہیں، ٹھیک. اب نتیجہ تو اللہ کے اوپر ہے. بالکل. میرا سوال تھوڑا رہ گیا ہے، یہ جو بینچ مارک ہے 2 کلو 50 گرام کہنے والے کس بیسس پہ کہتے ہیں اور 1.25 کلو کہنے والے کس بیسس پہ کہتے ہیں؟ وہ عراقی سا کچھ میں نے سنا تھا. دیکھیے عراق اور شام کے سا کا آج بھی پیمائش کر سکتے ہیں، اور عرب دنیا میں بھی 2 کلو 50 گرام سے آگے ہی ہے. اس زمانے میں وہ پیمانہ جو نصاب اہل خدمات شریعہ میں آیا ہے وہ کس سا کے وزن سے کون سے پیمانے سے کیا گیا تھا، ہم اس پر ہمارا علم نہیں ہے، ہم بحث نہیں کرتے. لیکن آج بھی سا کا وزن وہی ہے جو عرب دنیا میں ہے، جو بر صغیر میں ہے. میں ہمارے علماء سے التماس کرتا ہوں کہ خدا را ریسرچ سینٹر چلا رہے ہو نا، اسلامک ریسرچ سینٹر، کتنے اسلامک ریسرچ سینٹر ہو رہے ہیں، اس پر سے ریسرچ کرو نا. اس پر ریسرچ نہیں کریں گے. اب یہ امت کے درمیان میں صدقہ فطر واجب ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ صدقہ فطر کے نصاب کو بھی ایک مرتبہ ریسرچ کریں. ریسرچ سینٹر چلانے والے علماء اکرام سر جوڑ کر ایک نصاب پر آ جائیں، اور ایسے ہی زکوٰۃ کے مسئلے میں بھی سونے اور چاندی کے نصاب پر ریسرچ کریں. ٹھیک ہے.
اس پوائنٹ پر ہم اپنا پروگرام روکتے ہیں. بہت ہی بہترین آپ نے مشورہ دیا ہے کہ اسلامک ریسرچ سینٹرز تو بہت چلائے جا رہے ہیں، مگر جو مسائل پہلے تھے ابھی بھی وہی مسائل ہیں. لوگوں کو اطمینان بخش جواب اس کا ملنا چاہیے. اسی طرح کرپٹو کرنسی کا بھی ویسا ہی معاملہ ہے. لوگ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں اور کما رہے ہیں، اور یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے بے وقوف ہیں، آپ جو ہے دیر سے جاگتے ہیں، آپ کے علماء دیر سے جاگتے ہیں، جب تک کہ کافی جو ہے بزنس ہو چکا ہوتا ہے. تو لہذا کرپٹو کرنسی پہ بھی بات ہونی چاہیے، اور زکوٰۃ کے نصاب پر اور فطرے کے نصاب پر بھی جو ہے بہترین ریسرچ ہو کر صحیح نتائج جو ہے ملت اسلامیہ کے سامنے آئیں، تاکہ لوگ جو ہے اطمینان سے جو ہے زکوٰۃ اور محترم فطرہ عمر صاحب، جی میری ساری گفتگو میں میرا درد ہے. کسی عالم کی شان میں کوئی بے ادبی کا تصور نہیں رکھتا ہوں. میں یہی بول رہا ہوں کہ ایک درد رکھتا ہوں، جیسے کرپٹو بالکل کرنسی کے سلسلے میں آپ نے بات کی ہے. علماء اکرام سے ان کی بارگاہ میں عاجزانہ التماس ہے کہ خدا را نوجوانوں کو آپ اس طریقے سے اگر وہ رہنمائی نہیں کریں گے تو باقی ہو جائیں گے. بالکل. آپ کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ. ناظرین اکرام، یہ تھے مولانا خواجہ معیز الدین اشرفی صاحب، جو کہ ہمیں فطرے کے مسائل کے تعلق سے بتا رہے تھے. بہت ہی مفید معلومات ہمیں حاصل ہوئی ہے، امید کہ آپ کو بھی حاصل ہوگی اگر آپ یہ پروگرام شروع سے آخر تک پورا دیکھیں، اور یقیناً آپ اس پروگرام کو پسند کریں گے، اور پسند آنے پر آپ اپنے احباب میں پہنچائیے یہ پروگرام، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کریں. وقت سے پہلے فطرہ ادا کر دیں، تاکہ جو حقیقی مقاصد ہے فطرے کے وہ حاصل ہوں. اس امید کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. میجسٹک سویٹس پچھلے 22 سال سے آپ کی خدمت میں لذیذ مٹھائی اور نمکین پیش کرتے آ رہے ہیں. میجسٹک سویٹس کی مٹھائی بالخصوص اجمیری قلاقند نہ صرف حیدرآباد بلکہ بیرون ملک بھی مشہور و معروف ہے. تازی ذائقہ دار مٹھائی اور نمکین کے لیے تشریف لائیے. میجسٹک سویٹس اینڈ سیوریز، مہدی پٹنم. میجسٹک سویٹس اینڈ نمکین، ٹولی چوکی، حیدرآباد. نام رکھائی کے اسپیشل لڈو یا گفٹ پیک آرڈر کرنے کے لیے کال کریں 8125359745 یا 9885875153 پر.